السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سلیم سمی۔ آج پھر کسی نئے ٹاپک پہ بات کریں گے، بلکہ آج کا ٹاپک وہی کشمیر 370 آرٹیکل جو مودی نے ختم کیا۔ کیا یہ 370 کا آرٹیکل 302 میں کنورٹ ہو جائے گا مودی صاحب کے لیے؟ کیونکہ مودی صاحب کے ذائچے میں مون جو ہے نیچ کا ہے، اور مون جب نیچ کا ہو تو آپ کا من جو ہے وہ بھی نیچ کا ہی ہو جاتا ہے۔ مودی صاحب کا تو من بھی نیچ کا ہی ہے، اور نیچ منگل میں یہ 370 آرٹیکل ختم کیا، کیونکہ نیچ کرم تو ہے ہی مودی صاحب کے۔ لیکن کیا پاکستان جواب دینے جا رہا ہے؟ سفارتی جنگ شروع ہونے والی ہے اب، اور پاکستان کے وزیر اعظم اب کیا سفارتی جنگ لڑیں گے اس کو یو این او میں اور عالمی عدالت کے اندر۔ اور مودی سرکار نے کل کشمیر کی عوام سے خطاب کیا، جہاں پر نہ ہی انٹرنیٹ ہے، نہ ہی ٹیلی فون کی سہولتیں ہیں، بالکل کٹ آف، ایمرجنسی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ خطاب کس کو سنا رہے تھے؟ وہ مودی صاحب کے یہ دو نمبریاں کہیں لے کے نہ بیٹھ جائیں، 302 میں کہیں آرٹیکل چینج نہ ہو جائے، اور مودی صاحب کو چیخے پاگل پن کے دورے نہ پڑنا شروع ہو جائے، کیونکہ آنے والا سٹار کنڈیشن تو مودی صاحب کے لیے بڑا طوفان کھڑا کرنے جا رہی ہیں۔ منگل آج ہاؤس چینج کر چکا ہے، 14 کو اور 15 کو جوپیٹر بھی سیدھا ہو جائے گا، اور 17 کو سن بھی ہاؤس چینج کر جائے گا۔ ابھی تک یہ ساری سٹار کنڈیشنز کینسرین میں بیٹھی تھی۔ جب پاکستان اور انڈیا بنا تب بھی یہ سٹار کنڈیشنز کینسر میں ہی بیٹھی تھی۔ 2 مہینے کے بعد جنگ شروع ہوئی تھی، آدھا کشمیر لے لیا تھا ہم نے، جو آج ہمارے پاس ہے۔ اب لڑیں گے ہم سفارتی، اور عمران خان کے ذائچے کو دیکھیں اور پاکستان کے ذائچے کو اگر دیکھتے ہیں، عمران بائی برتھ لبرا ہیں، 11ویں گھر میں آ رہے ہیں سارے سٹارز۔ 11واں گھر بینیفٹس کا گھر ہے، بینیفٹس ملے گا۔ اور عمران خان اس کو یہ جو آرٹیکل 370 ہے، مودی سرکار پھنس گئی ہے کسی ایسے بندے سے لے کے جو کسی چیز کے پیچھے پڑتا ہے۔ اب یہ 17 اگست سے لے کر 17 اکتوبر تک انڈیا کا، ابھی تو کشمیر میں بھی ایمرجنسی لگی ہے، ابھی تو وہ بھی لوگ باہر نہیں آئے۔ جب وہاں ایمرجنسی ختم ہوگی تو انڈیا میں کیا حالات پیدا ہوں گے، اور جب دنیا میں، اور یہ جو سٹار کنڈیشن بدل رہی ہے پاکستان کے ذائچے میں، اگر آج دیکھیں 6ٹھا گھر بنتا تو وہ بھی لبرا بنتا ہے 11ویں گھر میں، تو پاکستان کو کامیابی ملے گی عالمی عدالت کے اندر اور یو این او میں بھی۔ اور پاکستان اس کیس کو پوری دنیا میں اس طرح ہائی لائٹ کر دے گا، اس طرح ہائی لائٹ کرے گا کہ پوری دنیا میں کشمیر کی آواز بن جائے گی۔ پہلی دفعہ اتنی خوبصورت مومنٹ ہوگی کشمیر کے اوپر کہ پوری دنیا اس کو دیکھے گی، کیونکہ ہمارے کپتان کی ایک نیچر ہے کہ جس چیز کے پیچھے پڑتے ہیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ مودی سرکار نے بہت غلط جگہ پر پنگا لے لیا ہے۔ کیا چیز کامن ہے ہمارے انڈیا اور پاکستان کے میڈیا میں؟ وہ میڈیا انڈیا کا جو گندا ساتھ دے رہا ہے مودی کا، اور ہمارا میڈیا بھی گانا گا رہا ہے انہی سرکار کا جو گزر چکی ہیں، کیونکہ دونوں کا میڈیا ایک جیسے چور ہے، دونوں کا میڈیا صرف پیسے بنانے پہ لگا ہوا ہے۔ جو صحیح کرتے ہیں صحافت انڈیا میں بھی وہ بول رہے ہیں آج بھی، اور پاکستان کا میڈیا بھی اب لینی پڑے گی اس کو بھی سیدھی چال۔ انڈیا میں جس تیزی کے ساتھ اب یہ سٹار کنڈیشن چینج ہوگی اور پھر ستمبر میں یہ ساری جگہ اکٹھے ہوں گے، تو پاکستان بڑے لیول کے اوپر اس کو سفارتی تعلقات کی جنگ اتنے بڑے لیول کے اوپر لڑے گا، اور پاکستان انڈیا کے لیے ایک سر درد بن جائے گا۔ انڈین حکومت کے لیے پاکستان سر درد بن کے رہے گی۔
جس بڑے لیول کے اوپر یہ موومنٹس ہوگی، اگر وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بہت بڑی چال چلی 370 آرٹیکل لگا کے، یہ چال الٹی پڑنے جا رہی ہے مودی سرکار کے لیے. مودی سرکار اتنی شدید ٹینشن میں آئیں گے کہ سوسائڈ یا اپنے پر قاتلانہ حملہ کروانے کے علاوہ اس چیز سے بچ کے نکلنا مودی کے لیے بہت مشکل ہوتا جائے گا. دسمبر تک اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ مودی کے لیے ایک ذہنی ٹینشن اور ذہنی مرض کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ پاکستان میں جس تیزی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا سفارتی سطح کے اوپر، جنگ تو کوئی حل نہیں ہے اور نہ ہی جنگ کرنے کا پاکستان کا کوئی ارادہ ہے. یہ خوف بولے گا، جو بھارت کے رہنے والے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، بھارت کے چند بھارتیہ جنتا پارٹی، یہ جو بی جے پی ہے، اس کے اندر خوف بولے گا کہ جنگ ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ابھی تو کشمیر وہاں کرفیو ختم ہوگا، پھر جو حالات سامنے سے ابھر کے آئیں گے تو وہ پھر مودی سرکار کیا اس کا مقابلہ کر سکے گی، اور کیا پاکستان کا سفارتی جو جنگ اور وار کرے گا کیا اس کا مقابلہ کر سکے گی. اور انٹرنیشنل لیولز کے اوپر جب یہ ایشوز بہت پیک کے اوپر جائے گا اسی مڈ آف اگست کے بعد سے اور ستمبر کے بعد سے، کیا مودی سرکار اس کا پریشر لے سکے گی؟ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ بھارت کے لوگ کہ اب ہم کشمیر میں جگہ لیں گے اور کشمیری لڑکیوں سے شادی کریں گے. یہ خواب آپ کا خواب ہی رہے گا. آپ بلاತ್ಕಾರ کی حکومت آ گئی اور کشمیروں پہ بھی کیا ہے مودی سرکار نے بلاತ್ಕಾರ، کیونکہ انڈیا میں بڑھتی ہوئی بلاತ್ಕಾರ ریپ کے واقعات سردرد بن جائیں گے. اس کے لیے جب آواز اٹھتی ہے تو آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. انڈیا اپنے ہی ایسے بری طرح چنگل میں پھنسے گا، وہاں بھی معاشی حالات بہت بری طرح خراب ہو رہے ہیں، بزنس کے حالات بھی بہت شدت سے خراب ہو رہے ہیں، اور زیادہ دور نہیں اور سال 6 مہینے تک انڈین عوام بھی بھوکوں مرے گی، انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے ان کی بھی. اور یہ فیصلہ مودی کے لیے کیا ثابت ہوگا؟ مودی کے لیے آنے والا ٹائم بہت ہی مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. جوپیٹر بھی نکلنے والا ہے. سیٹرن تو کرتا ہے انصاف، مودی صاحب کرے گا آپ کے ساتھ بھی انصاف اور بی جے پی کے ساتھ بھی کرے گا انصاف. پاکستان کے وزیر اعظم لبرا ہیں. اگر آج دیکھیں تو ایریس لگن بنتا ہے سارے کے سارے 5ویں گھر میں، یعنی انٹیلیجنٹ عقل کا استعمال کر کے، اور سفارتی جنگ بڑے لیول کے اوپر لڑے گا پاکستان. اور یہ 2-3 مہینوں میں انڈیا پوری طرح ایکسپوز ہوگا. اللہ جب کرتا ہے تو بہت اچھا کرتا ہے. مودی نے ہی کشمیر کو موقع دے دیا کہ دنیا میں اب اس کی آواز بلند ہو. یہ مودی کی بے وقوفی ہی اس کو لے کے بیٹھیں گے، بلکہ بہت اچھا ہوا. یہ خواب آپ کا خواب ہی رہے گا کہ وہاں پہ زمینیں لیں ہم، یہ آپ کا خواب ہی رہے گا. بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. آپ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم اکھنڈ بھارت بنائیں گے اور ہندو ریاست بنائیں گے. آپ کو تو ورڈز ہندو کا بھی نہیں پتا. آپ کو پتا کہ آپ کی کسی مذہبی کتاب میں ہندو ورڈز ہی نہیں ہے. یہ تو مذہب آپ کو دوسری قوم نے دیا. آپ کا تو مذہب بھی وہ ہے جو دوسری قوم نے آپ کو بخشا. جہاں تک بات مسلمانوں کی ہے، مسلمان تو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہی زوال میں آئے، ورنہ آپ کی کیا اوقات تھی وہاں کے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے. مسلمان تو اپنے ہی کریکٹر کی وجہ سے آج یہ دن دیکھ رہے ہیں. پوری دنیا میں مسلمانوں کا اپنا ہی کریکٹر بہت گر چکا ہے، جس کی وجہ سے دنیا ان پہ باتیں کرتی ہے. یہ تو ہم مسلمانوں کو ہی چیک کرنا پڑے گا کہ ہم پہ ہی ظلم اور زیادتیاں کیوں ہو رہی ہیں، کہ ہم کریکٹر لیس ہو چکے ہیں. عنایت فرمائی وہ. یہ ورڈز ہندو مسلمانوں کا دیا ہوا ہے، آپ کی کسی مذہبی کتاب میں نہیں ہے. دوسروں کا دیا ہوا دھرم آپ اپنا رہے ہیں، آپ کی تو کسی مذہبی کتاب میں بھی نہیں ہے. اور کون سا اکھنڈ بھارت بنائیں گے آپ؟
آپ کو تو یہ موجودہ بھارت سنبھالنا مشکل ہو جائے گا جب ایمرجنسی ختم ہوگی کشمیر پہ اور سفارتی لیول کے اوپر جب جنگ لڑنا پڑے گی آپ کو. غلط جگہ پنگا لے لیا آپ نے غلط ٹائم کے اوپر. ہم نے اپنی ماضیوں کی غلطیوں سے سیکھ لیا ہے. ہماری ماضی کے حکمران اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس کا حصہ رہی. آج جو ہم گرے لسٹ میں پھنسے ہوئے ہیں مودی صاحب کی یہ خوب چلاکیاں کہ پاکستان گرے لسٹ میں ہے تو کوئی قدم نہیں اٹھائے گا، یہ بھول ہے آپ کی. ہم گرے لسٹ سے بھی باہر نکلیں گے جو ہمارے ماضی کے حکمران اور اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں ہمارے آگے آ رہی ہیں. یہ مجبوری بنا ہے گرے لسٹ، لیکن اب یہ مجبوری نہیں رہے گی ہماری. ہم سفارتی لیول کے اوپر منگل آج آ گیا ہے، 14 کو جوپیٹر ٹھیک ہو رہا، 17 کے بعد دیکھیں اور 2 مہینے اکتوبر تک دیکھ لیجیے گا. 2 مہینوں میں لے لیا تھا ہم نے جب پاکستان بنا تھا، کشمیر آدھا حصہ لے لیا تھا اور اب ٹائم آ گیا کہ پورا بھی لیں گے. سفارتی جنگ کر کے موقع آپ نے خود دیا ہے. بلاತ್کار کرتے ہیں آپ اور پھر کہتے ہیں کہ بلاತ್کار نہیں کیجیے. پاکستان پہ الزام دیتے ہیں کہ جی ہماری ساری کاروباری اور سفارتی تعلقات ختم کر رہے ہیں. ہمیں اس کا بتایا بھی نہیں، اعتماد میں بھی لیا. کیا آپ نے کشمیریوں کو اعتماد میں لیا تھا یا آپ کو بھی اعتماد میں لیا جاتا؟ یہ تو مودی صاحب آپ تیار ہو جائیں انٹرنیشنل پریشر برداشت کرنے کے لیے اور پاکستان کی سفارتی جنگ لڑنے کے لیے. آپ پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کی کسی مذہب کی کتاب میں ہندو ورڈز ہے. کون سے مذہب کا پرچار کر رہے ہیں آپ؟ کون سی ہندو ریاست لے کے آ رہے ہیں آپ؟ وہاں پہ جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں وہ تو سناتن دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں. تو ٹوٹل میرا 8 کروڑ ہے اقلیت میں ہے. اگر وہ شک اور قانون ختم کر دیا جائے تو 8 کروڑ رہتے ہیں ہندو سارے سناتن دھرم کے ماننے والے. تو پھر پوچھیے کہ کون اکثریت میں اور کون طاقت میں ہے. اب ہوگی سفارتی جنگ بڑے لیول کے اوپر. سٹار کنڈیشن چینج ہو رہی ہے پاکستان کے سب 11ویں گھر میں اور پھر 12واں گھر ہوتا ہے سفارتی تعلقات کا بھی اور بیرون ملک کے سفارتی. اس کو بیرون ملک کے لیول پہ اس طرح اٹھایا جائے گا کہ آپ دیکھیں گے مودی سرکار آپ کے آنے والے 3 مہینے بڑے ہی مشکل اور کٹھن ہیں کیونکہ آپ کی سرکار ہے بلاत्کار، کیونکہ آپ کرتے ہیں بلاत्کار. اور کشمیروں کا یہ رنگ اب لائے گا خون، یہ خون رنگ لے کر آئے گا. اور ابھی ذرا ایمرجنسی کھولے تو صحیح، نہ وہاں پہ کوئی میڈیا ہے، نہ وہاں پہ اخبار ہے، نہ وہاں انٹرنیٹ ہے، نہ وہاں موبائل کی سہولت ہے اور نہ ہی وہاں پہ لینڈ نیٹ کی سہولت بھی ختم کر دی. تو کس سے کر رہے تھے خطاب آپ؟ 2 کشمیریوں کو پانی کہاں سے آپ اپنی اٹھا کے علاقے سے لے کر آگے ہوں گے اور وہ چاول کی پلیٹ ڈش کھا کے دکھا رہے ہیں کہ کشمیر میں امن ہے. اب کشمیر میں تو امن آ ہی جائے گا. آپ اپنے ملک کی بات کریں کہ آپ کے ملک میں امن آنے والا ہے آگے، کیونکہ اب جو بدلتی ہوئی سٹار کنڈیشنز مارس نکل آیا ہے. پاکستان کا جب لبرا تو 11ویں گھر میں آ رہے ہیں سارے، سن بھی، مرکری بھی، وینس بھی اور سن کے علاوہ بھی. اور یہی جب 12ویں گھر میں جائیں گے سارے تو سفارتی لیولز کے اوپر کامیابی ملے گی پاکستان کو. دسمبر تک بہت زبردست ٹائم ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان اس کو بڑے لیول کے اوپر لے کے جائے گا. اور سفارتی جنگ آپ نے تو سمجھا تھا کہ ہم نے بہت چلاکی کے ساتھ پاکستان کو تو ہاتھ باندھ دیے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ سفارتی جنگ میں کیونکہ 2 دفعہ پہلے بھی آپ سفارتی جنگ ہار چکے ہیں، عالمی عدالت سے بھی آپ ہار چکے ہیں. اب پھر جانا پڑے گا عالمی عدالت اور اٹھیں گے پھر دوبارہ UN میں آپ کا کیس اور اب دنیا اٹھائے گی. یہ موجودہ سٹار کنڈیشن نیش کے منگل میں انش کا منگل. خان صاحب لبرا اب ساری سٹار کنڈیشن 11ویں گھر میں، 11واں گھر لاپ کا گھر. اگر آج دیکھیں ایریس 5ویں گھر، یعنی عقل سے ماریں گے پاکستانی. اب آپ کو لوگ تیاری پکڑ لیجیے گا مودی صاحب، یہ آنے والے 3 مہینے اور جو سفارتی جنگ اب
لڑی جائے گی اس کی تیاری کر لیں. اور جو اب یہ کشمیر کا جیسے ہی وہاں ایمرجنسی ختم ہوتی ہے تو پھر اپنے حالات دیکھ لیجیے گا. یہ تو آج کا ٹاپک. لیکن جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا. اب مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.